چراغ، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، بڑا ہی معلوماتی پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ پروگرام ہے میلاد کا ثبوت۔ عاشقان رسول کے لیے تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دلائلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو عشق بھرے انداز میں جشن ولادت منا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عشق کی زبان نہیں بلکہ دلائلوں کی زبان سمجھانی پڑ رہی ہوتی ہے۔ خیر، ان کے لیے بھی اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بھی ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے، معزز، مکرم مہمان شامل ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، اسٹارٹ سے لے کے آخر تک آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم دلائل کے ساتھ صوبان بھائی سے بہت ساری گفتگو کریں گے۔ صوبان بھائی ہمیں جو ہے نا بہت ساری چیزیں، بہت سارے دلائل بھی اس چیز پر دیں گے، میلاد کے ثبوت پر، لیکن عاشقوں کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ شخصیت کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے دنیا جہان وجود میں آئے، آسمان و زمین بنے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آئے، ہر چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے بنائی گئی۔ تو وجہ تخلیق کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے پر ایک مسلمان کیوں نہ خوشی منائے، کیوں نہ خوشی کا اظہار کرے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جشن ولادت منانا ہے اور دھوم دھام سے بنانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف، ہم چلتے ہیں اپنے دلائلوں کی طرف۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ناظرین ہم نے قرآن سے، احادیث رسول سے اور صحابہ کے انداز سے اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انداز سے جانا تھا کہ میلاد بنانا کیسا ہے اور کس انداز میں میلاد بنانا ہے، یہ بھی سننے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ بزرگان دین کے انداز سے، ائمہ اکرام کے انداز سے، امام قسطلانی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، دیگر بزرگان دین کے انداز سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے اور آپ کے واقعات کے ذریعے جانیں گے انداز کیا ہونا چاہیے اور میلاد پر کیا ثبوت اور دلائل اور کیا اقوال بزرگان دین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بڑھتے ہیں صوبان بھائی کی طرف۔ صوبان بھائی کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے بیان کیا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو دنیا جہان کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے۔ ایک بات تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میلاد پر ہم دلائل پیش کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری بات ایک دکھ بھی ہے مجھے کہ وہ شخصیت جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کیا بات ہے، جن کے سبب دنیا بنی، سبحان اللہ، جن کے سبب ساری نعمتیں عطا ہوئی، جو قاسم نعمت ہیں، رب کے نائب ہیں، ان کے آنے پر خوشی منانے کے لیے ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ گائے بگائے دلائل بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی ایک مقام پر لوگ جو مناتے بھی ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام۔ دیکھیں، مسلمان اپنے دل کے اندر حضور کی محبت لیے ہوئے ہوتا ہے، تو مسلمان اگر ہے بندہ اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور عاشق رسول ہے تو وہ تو اس بات سے ہی جھوم جانا چاہیے کہ حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ خیر، پھر بھی ہم جو ہے وہ اس گوشے کو بھی پورا کرتے ہیں جو لوگوں کی خواہشیں ہیں، جو دلائل سننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈز میں اعظم بھائی ہم نے یہ بیان کیا کہ
میلاد کا ثبوت قرآن میں کس طرح سے ہے، اسی طرح میلاد کا ثبوت احادیث میں کس طریقے سے ہے، کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا یا نہیں، صحابہ نے کس انداز میں منایا تھا، یعنی اصل میلاد ہم نے ثابت کر لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ بزرگان دین کس طرح سے منایا کرتے تھے، ان کے اقوال کیا ہیں ان حوالے سے، ان کے افعال کیا ہیں ان حوالے سے، یہ ہم سنیں گے. پہلی ایک بات یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے وَكَم مِّن أَشْيَاءٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. کئی ایسی چیزیں ہیں جو زمانے کے بدلنے سے اور مکان کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں. تو اصل میلاد تو ثابت ہے، اصل میلاد تو ثابت ہے، لیکن اس کو منانے کا طریقہ ہر وقت میں الگ رہا ہے اور ہر زمانے میں الگ رہا ہے اور ہر جگہ پر مختلف رہا ہے. اظہار کا طریقہ مختلف رہا، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک کہ جو بزرگان دین ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو 6 صدی کے بزرگ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. لوگ عموماً جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا حرمین شریفین میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ حرمین شریفین مصر، شام، یمن اور مشرق مغرب میں عرب کے جتنے بلاد ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے بلاد ہیں، سب کے رہنے والے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل مناتے ہوئے آئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی عرب کا چلن تھا میلاد شریف منانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا. کیا بات. عرب کے لوگوں میں یہ چیز رائج تھی. آگے فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. اور ربیع الاول کا جب چاند نظر آتا تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ جب تشریف لے آتا تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے. وَيَهْتَمُّونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت گوئی کو سننے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں پڑھنے، میلاد کی محفل کو پڑھنے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت گوئی سننے اور میلاد کی محفل سجانے میں وہ خوب حد درجہ اہتمام بھی کرتے. سبحان اللہ. اچھا آگے یہ بھی فرما رہے ہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ اجر جزیل حاصل کرتے، اجر جزیل پاتے، بہت ساری برکتیں پاتے، وفوزاً عظیمہ اور ڈھیر ساری کامیابیاں بھی ہو پاتے. کئی بار تو صوبان بھائی ایسا بھی دیکھا گیا نا کہ میلاد شریف منانے کا اجر بندے کو سامنے مل جاتا ہے، ہے نا. چلیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندے نیکی کی یا کوئی نیک کام کیا تو اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے اندر دیکھ لے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ، اس کا بدلہ مل جاتا ہے. اور خیر کیوں نہ ملے، کیونکہ ہم اس عید، یہ جو عید ہے جو کہ عیدوں کی بھی عید ہے، جشن ولادت جو ہے وہ عیدوں کی بھی عید ہے. اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید الفطر نہ ہوتی، کوئی عید الاضحیٰ نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، کوئی لیلۃ القدر نہ ہوتی. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو کوئی کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ وجود میں نہیں آتا. تو سب کچھ ہوا ہے اسی عید کی وجہ سے، اسی یوم
ولادت کی وجہ سے. تو ہمیں اس پر اظہار تشکر بھی کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, اور میلاد منانا بھی چاہیے. ابھی انشاءاللہ وہ واقعات بھی ہم شامل کریں گے کہ میلاد منانے کی وجہ سے کیا کیا برکتوں کا نزول ہوا, کیا کیا جو ہے وہ ثواب بھی ہمیں ملے. مزید ائمہ اکرام کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ اسی جو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو میں نے بیان کیا, اب اس میں ہی آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا کہ لوگوں نے منایا, صحیح, ہمیشہ مناتے تھے, مناتے رہے, اہتمام کرتے رہے اور کامیابی بھی پاتے رہے. صحیح. یعنی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی کے بزرگ ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میلاد منانے سے بہت ساری کامیابیاں بھی ملتی ہے اور بہت ساری برکتیں بھی ملتی ہیں. کیا بات. تو اعتراض کرنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس صدی کے بزرگ ہیں اور ان کا یہ عقیدہ تھا, اور ہم کس طریقے کا عقیدہ رکھ رہے ہیں. صحیح ہے. جو نہیں مناتے ہیں, جو یا پھر جو منع کرتے ہیں, تو وہ برکت والی چیز سے روک رہے ہیں. برکتوں کا نزول جس وجہ سے ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول جس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, ان اسباب نزول سے بندہ رک جاتا ہے تو پھر مسائل بڑھنے بھی لگتے. یہاں پر میں پھر سے یہ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا حرم شریف میں ایسا ہوتا ہے, ہاں یا نہیں. صحیح. تو آپ کے لیے کھلی دلیل ہے, لا زال اہل الحرمین الشریفین. کیا بات. یعنی اہل حرم جو تھے, حرمین شریفین کے جو لوگ تھے, وہ اس کو ہمیشہ منایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح علامہ محمد بن یونس شامی رحمۃ اللہ تعالی, آپ جو ہیں وہ ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. آپ جو ہیں وہ 10ویں صدی کے بزرگ ہیں. ان کی وفات جو ہے وہ 942 سنہ ہجری میں ہوئی ہے. 10ویں صدی کے آپ بزرگ ہیں. آپ بھی کیا کہتے ہیں, آپ جو ہیں وہ ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ, لا زال اہل الاسلامی فی سائر الاقطار والمدن الکبار یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں ولادت کی خوشی میں محفل سجاتے تھے. کیا بات ہے. اب جتنی بھی روایتیں ہم نے سنی, سب میں یہی آیا کہ لا زالا, ہمیشہ سے مناتے آئے. یعنی شروع پہلی روایت میں آپ نے جو فرمایا نا, اہل عرب منایا کرتے تھے. دوسری روایت میں اہل اسلام منایا کرتے تھے, چاہے وہ پھر عربی ہوں, اجمی ہوں, یعنی پورا کا پورا جو ہے وہ اسلام, اہل اسلام جو ہے وہ اس چیز کو مناتے ہیں. ماشاءاللہ. 10ویں صدی کے ایک اور بزرگ ہیں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آئیے ان کا بھی ہم سن لیتے ہیں. صحیح. شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی سن وفات جو ہے وہ 923 سنہ ہجری ہے. اچھا. آپ فرماتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام. صحیح. سارے ائمہ اکرام نے لا زالہ والے لفظ کا اہتمام کیا. کیا بات. یعنی ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں. یعنی تسلسل جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے, تسلسل جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے, مسلسل یہ جاری ہے. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں, اور ان کے راتوں میں انواع و اقسام کے خیرات کرتے ہوئے آئے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں, نیک کاموں میں زیادتی کرتے ہوئے آئے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں, اور اس کی برکت سے ان پر اللہ کا فضل و کرم ظاہر بھی ہوتا آ رہا ہے. کیا بات ہے. اعظم بھائی, اس روایت میں آپ دیکھیں کہ یہ تو بیان کیا ہی گیا کہ اہل اسلام ہمیشہ سے مناتے ہوئے آئے ہیں. کیا بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی انہوں نے بتائی. اب دیکھیے, زمانہ بدل گیا تو لوگوں کا انداز بھی کیا ہو گیا, بدل گیا, لیکن اصل ابھی بھی وہی ہے. صحیح ہے. کیا اور چیزیں ایڈ ہوئی, جیسے دعوت طعام کرتے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں دعوت طعام کرتے آئے ہیں. وہ کس صدی میں, 10ویں صدی میں. کیا بات ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری ہیں, آپ کہتے ہیں کہ لوگ دعوت طعام
کرتے آئے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اور اللہ. ان راتوں میں انواع و اقسام کے خیرات کرتے آئے ہیں. کیا بات ہے، مختلف طریقوں کے مختلف انداز سے. اور خوشی کا اظہار نیک کاموں میں زیادتی کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. نیک کام جو بھی ہیں، کتنا عموم انہوں نے کیا. نیک کام جو بھی ہیں اس میں وہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد انہوں نے منایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت پر ائمہ اکرام کے اقوال بھی سنے، آپ نے ان کا انداز بھی سنا کہ دعوت طعام ہے یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے ہیں، تو اس انداز میں جشن ولادت منانا بھی ہے. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ کام ہے، یعنی آپ جو ہے ان پر درود پاک کی کثرت کریں، یا جو ہے وہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی سجا لیں، یا پھر نمازوں کی پابندیاں کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں، خاص کر نماز جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی گئی، تو یہ جو جشن ولادت ہے 1500واں جشن ولادت ہے، ایک تاریخی جشن ولادت ہے. تو اس جشن ولادت پہ تو ضرور نیت کریں اور کوئی اچھا تحفہ اور ایک اچھا جو ہے نا وہ انعام یا گفٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، ہے نا. آپ کچھ ایسا کام کریں نا جو آپ کی زندگی میں چینجز لے کر آئے، جو تبدیلیاں لے کر آئے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے آپ گناہوں کی طرف جاتے تھے تو نیکیوں کی طرف آ جائیں. یہ تاریخی جشن ولادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو کچھ ہونا چاہیے. حضور کی محبت میں انسان کچھ کرے، کچھ جو ہے نا وہ ایسا کام کرے کہ اس سے جو ہے اس کی زندگی بدل جائے، وہ نیکیوں کی طرف آ جائے، وہ نمازوں کی پابندیاں کرنے والا بن جائے، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن جائے. تو انشاءاللہ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو ہمارا جشن ولادت منانا یہ کامیاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کی رضا والے کام ہم کریں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی رہیں گے. مزید کچھ واقعات اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی، اب انشاءاللہ ہم کچھ اور بزرگان دین ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ سنتے ہیں جو ان کے آگے زمانے کے تھے. اچھا، یعنی ان کے بعد کے زمانے کے کچھ ایسے بزرگان دین بھی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ سنتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ کرام. تفسیر روح البیان میں ہے. کیا بات ہے. اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قال الامام السیوطی قدس سرہ یستحب لنا اظہار الشکری لمولدہ علیہ السلام. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شکر منانا یہ مستحب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وقد اجتمع عند الامام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمع کثیر من علماء عصرہ. یعنی امام تقی الدین سبکی جو تھے، ان کے پاس اس زمانے کے بہت سارے علماء کرام جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد فانشد منشد قول السرسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی مدحہ علیہ الصلاۃ والسلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر امام سرسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار لکھے تھے، نعتیہ اشعار جو آپ نے لکھے تھے، اس کو ان تمام علماء کرام نے ساتھ میں مل کر پڑھا اور سننے کی سعادت سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جس انداز میں آج ہم بیٹھ کر نعتیہ محفل سجاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں نعت خوانی کی محفل کرتے ہیں، ان بزرگان دین سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے. سبحان اللہ. یعنی امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علماء کرام کا ایک گروہ جمع ہوا. جمع ہونے کے بعد امام سرسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نعتیہ اشعار لکھے تھے اس کو محفل میلاد کی صورت میں پڑھا گیا اور ان ائمہ کرام نے سنا. اگر یہ سب کرنا درست نہ ہوتا، میلاد کی خوشی منانا اگر درست نہ ہوتا تو یہ بزرگان دین اس طرح کا عمل نہیں کرتے. یہ تو آپ سبحان بھائی 12ویں صدی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ 8ویں صدی میں یا پھر 10ویں صدی میں 9ویں صدی میں جو علماء کرام ہمارے ائمہ کرام اکابر ائمہ کرام جو تھے ان کا انداز آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. اور نعت گوئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتی رہی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اتنے بڑے شاعر رسول ہیں.
آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ نعت گوئی فرمایا کرتے تھے. کچھ اشعار آج بھی جو ہے وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. تو گویا نعت پڑھنا یہ صحابہ اکرام کا انداز ہے, یہ تابعین اکرام کا انداز ہے, ہمارے ائمہ کا انداز رہا ہے. اور ہم جشن ولادت پہ کیا کرتے ہیں بھائی, نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں جشن ولادت دھوم دھام سے منانا چاہیے. اچھا صوبان بھائی, کچھ علماء ایسے بھی ہیں یا کچھ کہیں کہ بزرگان دین ایسے بھی ہیں کہ جن کو خود مخالفین بھی مان رہے ہوتے ہیں, ہے نا, یا کچھ ایسے واقعات بھی ہم نے کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان, اگر کوئی غیر مسلم بھی جشن ولادت کی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس پر بھی انعام کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, انعام کا نزول ہوتا ہے. اس کو اگر کچھ شامل کریں تو مزید ایمان میں اضافہ ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسے بزرگان دین ہیں جنہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں, صحیح, جن کی باتیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو میلاد پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. صحیح ہے. دو گروہ ہیں, ایک تو وہ ہے جو میلاد کے فیور میں ہے کہ میلاد منانا چاہیے, صحیح, اور ایک گروہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے, بدعت ہے, اچھا نہیں ہے. تو مخالفین نے جن کو اپنا امام مانا ہے, صحیح, جن کو اپنے ائمہ کے لسٹ میں شمار کیا ہے, صحیح ہے, انہی میں سے ایک آتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں. مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں, کہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں. کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, اور میرا عمل یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں, بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال میں اس کو منعقد بھی کرتا ہوں. کیا بات ہے. اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ لوگ بھی مانا کرتے ہیں کہ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں یا میلاد کا معاذ اللہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. اگر کتابوں کی روشنی میں آپ مطالعہ کریں, کتابوں کو پڑھیں, تو ان لوگوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ میلاد منانا یہ باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. اسی طرح اعظم بھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے دن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا. کیا بات ہے. جس میں حاضرین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے. اللہ اکبر. میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی اس وقت جو انوار جھلک رہے تھے, یا پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا جو عین وقت ہے, اس وقت جو انوار جھلک رہے تھے, وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں جو جھرمٹ میں وہاں موجود تھے, جن کی وجہ سے انوار نظر آ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ملائکہ جھرمٹ میں ایسے ہیں کہ جیسے انوار ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اور آگے شاہ عبد الرحیم دہلوی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے. شاہ عبد الرحیم دہلوی ان کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور کے میلاد کے موقع پر میں کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا. صحیح ہے. ہر سال جو ہے وہ میں حضور کی میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا, لیکن ایک سال کھانے کا انتظام نہ کر سکا. یعنی مجھ سے وہ اہتمام نہیں ہو پایا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ہاں, کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں نے تقسیم کر دی. کیا بات. رات کو خواب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی خوشی کے حالت میں تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے جو بنے ہوئے انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیے تھے, وہی چنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند آیا اور خواب میں آپ کو دیدار بھی سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یعنی اعمال میں اگر اخلاص ہو تو بھنے ہوئے چنے بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح اعظم بھائی آخر میں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گا. مخالفین جو ہیں جو اعتراض کرتے ہیں انہی کا ایک امام، انہوں نے جن کو اپنا امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا کہنا یہ ہے کہ جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر فرحت حاصل نہ ہو، یعنی جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سن کر خوشی حاصل نہ ہو، اور شکر خدا کا حصول پر، شکر خدا کے حصول پر اس نعمت کا اگر وہ منکر ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی انہوں نے صاف کہہ دیا یہاں پر، انہوں نے یہاں پر صاف کہہ دیا کہ جس کو خوشی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کا اگر وہ منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو آج جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ذرا یہ سوچیں کہ لوگ جو میلاد منا رہے ہیں وہ کیوں منا رہے ہیں؟ وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ انہیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں لوگ میلاد مناتے ہیں. اور ہم نے امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی سنا کہ اظہار تشکر کے لیے میلاد منانا یہ مستحب ہے، اور انہی چیزوں کے پیش نظر لوگ میلاد مناتے ہیں. اسی طرح ہم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی پچھلے ایپیسوڈز میں سنا تھا کہ صحابہ اکرام سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپس میں میلاد منانے کا یا پھر آپس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا جب چرچا وہ کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو دین ہمیں نصیب ہوا، صحیح ہے، اور جس نعمت کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی صورت میں عطا کیا، اس پر ہم حمد بجا لا رہے ہیں اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو آج کل جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ بھی صحابہ کرام کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اور نعمت کے شکرانے کے لیے مناتے ہیں. تو جو لوگ نعمت کے شکرانے کے لیے میلاد منا رہے ہیں تو انہیں اس طرح کا کہنا تو یہ بالکل بالکل درست نہیں ہے. اور انہوں نے خود لکھا، کیا لکھا کہ اس نعمت کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس کو نعمت مانا. صحیح ہے. اور اس پر یہ بھی بتایا کہ شکر بھی منانا چاہیے. اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ناظرین بس ایک ہی صدا دل سے آتی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں، سوائے ابلیس کے جہاں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں منا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آخر میں اعظم بھائی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی یہاں پر نقل کروں گا. جی وہ بھی ابو لہب کے حوالے سے. اچھا. آپ فرماتے ہیں لما مات ابو لہب رأیتہ فی منامی بعد حول فی شر حال فقال ما لقیت بعدکم راحة الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين قال وذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین وكانت ثویبۃ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقها. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو لہب مر گیا کچھ سالوں بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ بدترین حالت میں ہے.
فی شر حال، بدترین حالت میں ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے کبھی راحت نہ مل سکی، یعنی میں عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے کبھی راحت نہ مل سکی، لیکن پیر کے دن ایسا ہوتا ہے کہ میرے عذاب میں کمی کی جاتی ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ پیر شریف کے دن ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور سویبہ جو میری لونڈی تھی اس نے مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اس نے سنائی تھی. تو میں نے اس خوشی میں اسے آزاد کیا تھا، میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو اس کی برکت سے پیر شریف کے دن مجھے راحت مل جاتی ہے. اللہ، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. یہ تو وہ ہے ناظرین کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ عز و جل کا بہت بڑا نافرمان شخص تھا ابو لہب. اچھا، یہاں پہ میں ایک رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کے بھتیجے تھے، تو اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں جو ہے اس نے یہ کام کیا، تو اس کو یہ جزا ملی. بالکل. اور جو مسلمان، جو ایمان والے خاص پیر کے دن جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں اور جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے اجر کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ انہیں کیا اجر ملنے والا ہے، کیا جو ہے نا وہ نیکیاں ملنے والی ہیں، کیا رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے. ناظرین، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو میلاد منانا ہے اور دل سے منانا ہے، دھوم دھام سے جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے. 1500 سالہ جشن ولادت اور 1500واں جشن ولادت تو ایک تاریخی جشن ولادت ہے. اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے صوبان بھائی؟ اعظم بھائی کیا کہیں، 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. یہ جو 1500 سالہ ہے، 1400 سالہ ہے، 1600 سالہ ہے، یہ 100 سالوں کے بعد اللہ اکبر ان کا آنا ہوگا. تو ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا موقع مل رہا ہے. تو ذہن نصیب میں تو یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جہاں ہوئی ہے وہاں چلے جائیں اور وہیں میلاد منائیں. انشاءاللہ خوب برکتیں اس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا ارادہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے صوبان بھائی بھی جو ہے وہ جلد مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہونے والی ہے اور جشن ولادت وہیں منائیں گے. اعظم بھائی، ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ میں مکے میں تھا اور میں نے وہ انوار دیکھے تھے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے وہ انوار دیکھے تھے، ملائکہ کا جھرمٹ میں نے دیکھا تھا. تو اے کاش کہ آپ بھی کوشش کریں کہ یہاں تو آپ ہر سال منا سکتے ہیں. 1500 سالہ جشن ولادت ہے تو عین وہ جگہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جسے مولد مبارک کہا جاتا ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر ہے. صدیوں بعد جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت یہ انوار دیکھے ہیں تو آپ بھی جائیں، جا کر وہ انوار دیکھنے کی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے تاریخی ہو جائے گا اور بہت سعادت والی بات ہوگی. آپ نے تو مسلمانوں کے دلوں کے تار چھیڑ دیے ہیں. اللہ اکبر. کس مسلمان کے دل کی تمنا نہیں ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو اور وہاں دھوم دھام سے جشن ولادت منائے. خیر کوشش کریں، اور اگر یہاں پہ بھی ہیں تو یہاں پہ بھی انداز یہ ہونا چاہیے، تاریخی جشن ولادت ہے تو انداز بھی جو ہے وہ تاریخی ہونا چاہیے. خیر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے.